بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ازم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نے غازی علم دین شہید کا مزار نہیں دیکھا تھا۔ یہ معلوم تھا کہ میانی قبرستان میں غازی علم دین شہید کا مزار ہے۔ میں لاہور میں اولیاء اللہ کی مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا۔ جب میں میانی قبرستان کے پاس سے گاڑی پر گزر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے سٹاپ آیا میانی قبرستان۔ سامنے بورڈ لگا ہوا تھا، جہاں آگے بس رکی حضرت صوفی طاہر بندگی صاحب۔ اللہ اکبر۔ دوستو، طاہر بندگی صاحب کا نام ہم نے سنا ہوا تھا اور ان کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو تو میں ابھی بیان نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی بس آگے طاہر بندگی صاحب کے مزار پر رکی، میں داتا علی حجویری پر جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو میرا اندر ایک دم میری روحانی قوت ایک دم بحال ہوئی۔ میں کھڑا ہو گیا کہ میں اتر جاؤں، طاہر بندگی صاحب کے مزار پر حاضری دوں۔ پھر خیال آیا مجھے کہ نہیں، ابھی مزار دیکھ لیا، ابھی داتا صاحب جمعہ پڑھ کے آ کر پھر حاضری دے لینا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر اندر نے جوش مارا کہ نہیں نہیں، اتر جا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر خیال آیا دنیا کے اعتبار سے کہ یار، میں نے کرایہ تو داتا علی حجویری تک کا دیا ہوا ہے، جب واپسی میں آؤں گا تو میانی قبرستان تک کا کرایہ دے کر میں یہاں مزار پر حاضری دوں گا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ پھر تیسری دفعہ اندر روحانی قوت نے جوش مارا اور میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے بس چلنے لگی۔ میں نے بس والے کو کہا روک۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب، یہ کیا آپ اٹھ بیٹھے کر رہے ہو؟ اترنا تو جلدی سے آ جاؤ، آپ بس چل پڑی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں اتروں گا۔ میں نے کہا ہاں، مجھے اتار دو۔ اس بس والے نے مجھے اتار دیا۔ میں اس بورڈ پہ جو نشان لگا ہوا تھا تیر کا، اس کو دیکھتے ہوئے میانی قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ جا کر دیکھتا ہوں طاہر بندگی صاحب کا مزار، اور خدا گواہ کہ اتنا فیض اور اتنی برکت تھی کہ میں بس سے قدم نیچے رکھا اور میرے آنسو جاری ہو گئے۔ مزار تک مجھے کیف و مستی اتنی چڑھی کہ میں اپنے آنسو روک رہا تھا، رک نہیں رہے تھے۔ مزار پر گیا، حاضری دی۔ جو کیفیت تھی، سرور تھا، مزہ تھا، لطف تھا، پاک کمال تھا۔ دوستو، مجھے مزار پر جیسے ہی حاضر ہوا، دنیا کا تمام خیال ٹوٹ گئے اور میرے لطائف ذاکر ہو گئے، اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس مزار کی جو گنبد، جو قبر مبارک ہے، اس پہ میرا دھیان لگا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ یہ طاہر بندگی صاحب ہے کون؟ دوستو، طاہر بندگی صاحب
حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو مجھے اس بات کی بیٹھے بیٹھے خوشی نصیب ہوئی کہ مجدد الفسانی کے مزار پر تو حاضری نصیب نہیں ہو سکی، لیکن ان کے خلیفے کے مزار پر بھی حاضری دینا ایسے ہے کہ جیسے مجدد الفسانی کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور باکمال بزرگ، آپ کا فیض حضرت طاہر بندگی صاحب کے سینے میں، اور ان کے مزار پر میں حاضری دے رہا تھا۔ جی بھر کے میں نے حاضری دی، دعائے خیر کی، باہر نکلا اپنے راستے پر۔ میں نے کہا کہ یار میں نے سوچا تھا داتا صاحب جا کے جمعہ پڑھوں گا، میں داتا صاحب ہی جا کے جمعہ پڑھوں گا۔ تو جیسے ہی میں روڈ پہ آیا تو سامنے لکھا ہوا بورڈ کے اوپر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کیف و مستی کا یہ عالم تھا۔ روڈ کراس کر کے میں ان کے مزار کی طرف چلا، چلتے چلتے سیدھا ان کے مزار پر پہنچا، جا کے حاضری دی۔ کیف و مستی کا یہ عالم تھا کہ میرے سلطان الذکار پر فیض اور برکت جھوم جھوم کر آ رہی تھی، اور میرا یہ کیفیت تھی کہ میں یہاں سے اب نہ جاؤں۔ میں نے بڑی مشکل سے، یہ جو لوگ منزلیں طے کرتے ہیں یا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ صاحب مزار جب کسی کو گرفت ڈالتا ہے، چاہتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتا، تو وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جب کسی کو بھگانا ہوتا ہے تو بس وہ جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یار میں بھاگوں یہاں سے۔ تو حضرت کے مزار پر میں حاضر تھا اور میرا نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا۔ میں نے کہا حضور میں نے نیت یہ کر رکھی کہ داتا صاحب جمعہ پڑھوں گا۔ تو ایک دم بس وہ خیال ٹوٹا، میں دعا مختصر مانگی اور وہاں سے نکلا، مین روڈ پر آیا۔ میں نے لفٹ نہیں مانگی، مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک کار والا آیا، اس نے میرا شاید لباس دیکھا یا اس نے یہ دیکھا کہ یہ غازی علم دین کے مزار پر حاضری دے کر آیا، واللہ عالم۔ اس نے گاڑی روکی، پوچھا صوفی صاحب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں داتا صاحب۔ بولے بیٹھو۔ 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے، ٹائم کا اندازہ نہیں، یا تھوڑا زیادہ لگ گیا ہوگا، 10 منٹ لگ گیا۔ انہوں نے مجھے داتا صاحب چھوڑا۔ میں داتا صاحب اتر کر مزار پر، اس نے بھی اپنی گاڑی پارکنگ میں لگائی، بولے میں بھی یہیں جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں۔ میں نے جوتے جمع کرا کے مسجد گیا، 10 یا 15 منٹ کا بیان تھا، اس کے بعد خطبہ ہو گیا، نماز پڑھی۔ داتا صاحب پر پھر ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہاں محفل میں بیٹھ گیا، اور اس قدر برکت ہی برکت تھی کہ میرا داتا صاحب سے بھی نکلنے کو دل نہ کرا۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، رات کو 10 بج گئے۔ 10 بجے ہمارے بھائی کا فون آیا، بھائی کہاں ہو؟ میں نے کہا داتا صاحب۔ بولے آنا نہیں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ جب ان کا فون آیا تو پھر میں نے اس کے بعد داتا صاحب سے رخصت لی
اجازت مانگی تو میں واپس اپنے بھائی کے پاس تقریباً رات کو 11 بجے کے بعد پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ کی صحبت ایک عجیب صحبت ہوتی ہے، با کمال کی صحبت ایک عجیب صحبت ہوتی ہے۔ دوستو، جہاں ذکر کی محفل ہوتی وہاں جایا کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا قادریوں میں جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا نقش بندیوں میں جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا چشتیوں میں جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا سول وردیوں میں جاؤ، میں یہ کہوں گا اللہ کے ذکر کی محفل جہاں بھی ہو وہاں جایا کرو۔ اللہ کے ذکر کی محفل میں جانے سے برکت ملتی ہے۔ صرف یہ سوچ کر جاؤ کہ ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں، یہ مت سوچ کے جاؤ کہ ہمارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ سوچ کے مت جاؤ کہ ہم جو جائیں گے تو وہ پیر صاحب ہمارے لیے کوئی دعا کریں گے۔ اچھی بات ہے، اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے برکت لینی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، لیکن دوستو یہ مت سوچ کر جایا کرو، یہ سوچ کے جایا کرو کہ ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ اللہ ہوگی، اللہ یاد آئے گا، دل کے اندر جو ہمارے قدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا دھیان اللہ کی طرف لگایا کرو، سوائے اللہ کے اس دنیا میں اور آخرت میں نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رتی بھر بھی فرق محسوس کیا تو مارے جاؤ گے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر کرو، جب ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، درود کثرت سے پڑھا کرو۔ درود اور ذکر الہی، یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی تو دین اور دنیا سنور جائے گا۔ اللہ کا ذکر ایسے ہے کہ جیسے کسی چیز کو پالش کرنا، اللہ کا ذکر ایسے ہے دل کو پالش کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے، قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل دھل جاتا ہے۔ جب دل دھل جاتا ہے تو اللہ آ جاتا ہے، جب اللہ آ جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس نے صاف ستھرے دل کے ساتھ، صاف ستھرے جسم کے ساتھ، صاف ستھرے لباس کے ساتھ اپنے آپ کو صاف اس نے اتنا کر لیا، اور صاف کرنے کے بعد اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ کو ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا منظور ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے جیسے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، اس کی ایک مثال یوں ہے، اگر برتن صاف ہو تو ہم اس میں کھانا پسند کرتے ہیں، اگر برتن گندا ہو، دھونے والا ہو، اس کے اندر اگر کوئی سالن یا کوئی چیز بھی ڈال لی جائے تو ہم کھانا پسند نہیں کرتے۔ ہم اس وقت اس کو پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ برتن دھونے والا ہو، دودھ والے کے پاس لے کر جاؤ، وہ بھی بول دے گا کہ اپنا برتن اچھی طرح دھو کر لاؤ ورنہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو دوستو، جس محبوب پر درود پڑھنا ہے، اس محبوب پر درود پڑھنا تو ہے، لیکن اگر ہمارے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ہمارا دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے تو اللہ بھی اس درود پاک کو پڑھنے کو پسند نہیں کرتا۔ منافقین، میں نے دیکھا منافقین درود تو کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ منافقین کے درود کو اسی مثال میں لے گا جیسے گندے برتن میں انسان کوئی چیز ڈالتا ہے۔ دوستو، منافقین کا درود پڑھنا، ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ مومن ہیں، بلکہ یہ دکھاوے کا درود پڑھتے ہیں، یہ دکھاوے کا درود پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا ہو، ان کی تعلیم کے مطابق، اب میں آپ کو چھوٹی سی طریقہ کار بتاتا ہوں جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت مجدد الافسانی احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا ہو، تازہ غسل کرو،
دھلے ہوئے کپڑے پہنو، مصلی اپنا جو ہے اس کا رخ مدینے کی طرف کرو، ہاتھ میں تسبیح لو اور جسم پہ اپنے خوشبو کو مالو، اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے محبوب پر درود پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک درود بے دھیان پڑھنا اور ایک درود دھیان سے پڑھنا، اس میں بہت فرق ہے۔ کبھی حضرت مجدد رفسانی کے طریقے سے صرف 100 مرتبہ درود پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے بہتر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، کیونکہ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، تاجداروں کے تاجدار، پورے جہاں کی، اس جہاں کیا تمام جہانوں کے سرپرست اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور بے دھیان، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سلسلہ مجددیہ والے وہ درود پاک کی جو اہمیت بیان کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کو کم بتاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے، یہ غلط فہمی ہے ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا تو اس طریقے سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ میرا اس طریقہ بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہر معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔